اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، تقوی اختیار کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیرے عبادت کی لذت عطا فرما، دعاؤں کو قبول فرما، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھنے محمد حضرت گرامی. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے اور کوششیں ہماری جاری ہیں. چاہے ہماری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی کیوں نہ ہوں، چاہے ہماری عبادتیں ناقص ہی کیوں نہ ہوں، وہ دیکھ رہا ہے کہ کوشش ہماری جاری ہے. اسی کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خوشخبری سنائی ہے. تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ خوشخبری سناؤں تاکہ احساس ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے سے کتنا نزدیک کرنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. ماہ رمضان کے احکام کو بیان کرتے ہوئے بیچ میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے بیان فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب، روزے کا حکم بیان کرتے کرتے اس کے دوران وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے حبیب جب میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے، محبت میں سوال کرے گا نا، اے اللہ تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تیری عبادتیں کر رہا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے تو کیا کر، اس کے جواب میں کیا بتا، فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندے میں تجھ سے بہت قریب ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو یہ احساس دلانا چاہ رہا ہے. اب اپنے الفاظ میں کہوں کہ بندے تو ایک قدم میری طرف آتا ہے، میں 1000 قدم تیری طرف آتا ہوں. تو اب یہ جو روزے کی تکلیفیں، سختیاں، مشکلات، بہت سی عادتوں کو چھوڑنا، یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ کا ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ اچھا ہو گیا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے محبت کا رشتہ اچھا ہو گیا ہے. اور اگر ہم چند قدم چلیں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سے کتنا نزدیک ہوا. تو یہاں پر جواب یہی دیا جا رہا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ خاموش نہیں ہو گیا. اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی. نقطہ یہاں پر ہے کہ جب مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں فوراً جواب دیتا ہوں. بندوں، قرآن مجید کی آیت سادہ سا ترجمہ ہے، گفتگو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جب اے میرے حبیب میرا بندہ میرے بارے میں تجھ سے پوچھے، کیونکہ نظر تو آتا نہیں ہے،
جب نظر نہیں آتا تو انسان سمجھتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے نہیں ہے، کہاں ہے، کیسے ہے۔ تو جب پوچھے تو بتا دو، انی قریب ہوں، پریشان مت ہو، میں ہر وقت تمہارے قریب ہوں۔ اور قرآن مجید میں آج کل سورہ کاف کی ہم تفسیر و تشریح کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے نانو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس سے اس کی رگے جان سے بھی قریب ہیں۔ تو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ یحولو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان اور اس کے نفس کے درمیان میں حائل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کو محسوس کرو۔ اور اگر واقعاً ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو محسوس کریں اور محبت سے، احترام سے اس کے سامنے جھکیں اور اس سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتا ہے کہ میں انی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعانے، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ میں نے سیکرٹری نہیں رکھے ہوئے، اپنے الفاظ میں سمجھاؤں، میں نے یہ نہیں رکھا ہوا کہ مولانا صاحب کا موبائل آف ہے تو جواب ہی نہیں آ رہا ہے۔ 24 گھنٹے میں جتنے منٹ آپ اس کو پکاریں گے وہ آپ کو جواب دے گا۔ اسی لیے معصوم سے نقل کیا گیا ہے کہ جب شب جمعہ اور خاص کر رات کی تاریکی میں بندہ اللہ تعالیٰ کو یا رب ایک مرتبہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے لبیک میرے بندے۔ ہے کوئی ایسا جو آپ کو جواب دے؟ جب دوسری بار پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے لبیک میرے بندے، میں تجھے جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اور جب تیسری بار محبت میں پکار رہا ہے نا، عشق میں پکار رہا ہے، اس کی بندگی میں پکار رہا ہے، جب تیسری بار پکارتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں، اس بندے نے تیسری بار مجھے اپنا رب کہہ کے پکارا ہے، تم گواہ رہنا، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد۔ عزیز گرامی، اس سے زیادہ سنہری موقع نہیں مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود پکار رہا ہے۔ اگر وہ ایک انسان کے نعوذ باللہ مزاج کا ہوتا کہ ناراض ہو گیا تو ناراض ہو گیا، اب فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اب معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر یہ ہوتا تو ہم کہاں جاتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں باقاعدہ پکار رہا ہے کہ میرے بندوں آؤ۔ اسی لیے کوشش کیجئے ماہ رمضان کی دعائیں پڑھیں۔ ماہ رمضان میں دعائے افتتاح جیسی دعا معصوم سے ہمیں ملی ہوئی ہے، ماہ رمضان میں دعائے ابو حمزہ سیمالی جیسی دعا ہمیں ملی ہوئی ہے، یوٹیوب پہ ترجمے کے ساتھ لوگوں نے ڈالی، اللہ ان کا بھلا کرے۔ رابطہ محکم کیجیے، اس لیے کہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ زندگی کا آپ کا اللہ تعالیٰ سے جڑتا جائے، اتنا جڑ جائے کہ ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد آپ کے مزاج میں ایک تبدیلی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پائیں ہر وقت۔ یہ اگر آپ کے اندر آ گیا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے لیے مسائل حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کی کتنی مدد کرتا ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والا۔ ظاہر ہے کہ 10 رمضان المبارک روز وفات ملکۃ العرب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور ہمیں ان خاتون کی یاد کو زندہ رکھنا ہے 10ویں رات میں، اور 10ویں دن میں ان کی مجالس ہوتی ہیں اور اس میں شرکت کریں۔ دیکھیں، ایک نقطہ یاد رکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ مکے کے جاہل، یہ جاہل بإن معنی ہے کہ دین کے معاملے میں یہ جہالت برتتے تھے۔ کیسے جہالت برتتے تھے؟ کہ پرانی کتابوں میں تو ذکر موجود ہے نا، پرانی کتابوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول، آخری نبی کے آنے کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو جو مکہ کے لوگ تھے پڑھے لکھے، بإن معنی شاعری کرتے تھے، اپنے اشعار خانہ کعبہ کی دیوار پر لگاتے، تو جاہل کیسے کرے گا؟ ہمارے جیسے 2 لفظ پڑھے ہوئے بھی نہیں کر سکتے، تو پھر وہ معاشرہ
کچھ اور تھا. اب اس کی پڑھائی لکھائی کا ملاک کیا تھا اس پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن جس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ پہلے سے لوگوں کو پتہ تھا کہ ایک اللہ کے آخری نبی نے آنا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کتنوں نے اس آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، کتنوں نے تیار. دیکھیں 3 مرحلے ہیں نا. ایک تو ابھی اعلان نہیں ہوا، آئے بھی نہیں ہیں. ایک ہے آئے ہیں اعلان نہیں ہوا. ایک ہے آ بھی گئے اور اعلان بھی ہو گیا. ایک ہے آ بھی گئے اعلان بھی ہو گیا، فتح مکہ تک اسلام قبول. تھوڑا فرق تو کریں نا، نہیں کریں گے فرق آپ لوگ. فتح مکہ تک اسلام نہیں قبول کیا اور پھر فتح مکہ میں جا کے اسلام کو قبول کیا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم کے تشریف لانے کے بعد اور آثار کو دیکھنے کے بعد نبی کی شخصیت چھوٹی تھوڑی ہوتی ہے. صرف آنکھیں چاہیے دیکھنے کے لیے، دل چاہیے محسوس کرنے کے لیے. یہ خاتون انتظار میں تھی. چھوڑ دیجئے کہ جو دین کے اندر انحرافی باتیں ڈالی گئی ہیں، اور دین کے اندر انحراف کا ایک پورا باب کھلا ہوا ہے جس میں شان رسالت میں جب توہینیں موجود ہیں تو باقی ہم کیا تاریخ سے دین کو سمجھیں اور تاریخ سے دین کو لیں. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وہ خاتون ہیں جو ابتدا سے رسول اکرم کے ساتھ زندگی گزارنے کا انتظار کر رہی تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اعلان رسالت نہیں ہوا، حضور اکرم کا ساتھ دینا شروع کیا. یہاں تک کہ شادی بھی آپ کے ساتھ ہوئی. اور غلط ہے کہ 40 سال کی تھی، کوئی 40 سال کی نہیں تھی، 25 یا 26 یا 27 سال کی تھی اور شادی کی. اور حضور اکرم نے بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں یہ بات بتا دی کہ جب تک یہ خاتون رسول اکرم کے ساتھ تھی اس وقت تک کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا. عظمت جناب خدیجۃ الکبریٰ بلندتر صلوات. کیوں بیٹیوں کے نام جناب خدیجہ پہ نہیں رکھے جاتے ہیں؟ رکھیں. یہ خاتون فضیلت آپ دیکھیں. دوسرا نقطہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر یہ صاحب عظمت خاتون نہ ہوتی تو ان کے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وصال پر 1 دن غم نہیں منایا، 2 دن غم نہیں منایا، 1 سال عام الحزن قرار دیا ہے. شان رسالت میں توہین یہاں ہوتی ہے کہ اگر تم کسی کو مسلمان نہیں مانو گے اور رسول اکرم 1 سال اس کے لیے غم منائے تو نعوذ باللہ رسول اکرم کی شان میں سوال پیدا ہو جاتا ہے. پھر جناب خدیجہ الکبریٰ کا مال اپنی جگہ پر ہے، اس کا انکار نہیں کرتے. بنی ہاشم کا اپنا مال ہے. بھئی ایک صدقے 100 اونٹوں کا انجام دیتے ہیں. 100 اونٹوں کا ایک صدقہ کہاں سے آیا؟ جو بیچارے ہیں، جو فقیر ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو اللہ نے برکتیں دی ہوئی تھیں. یہ دونوں برکتیں ملی ہیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام میں ایک طرف خاتون کے احترام کو رسول اکرم نے بتایا، دوسری طرف سے 11 اماموں کی ماں اور 12 معصوموں کی ماں، کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی ماں ہیں. حضور اکرم نے احترام کر کے بتایا کہ جو لائق ہے، جتنا احترام ہے اتنا اس کا احترام کیا جائے گا. جناب خدیجہ ام المومنین و مومنات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ام المومن مومنات میں بھی جو مقام پایا ہے اس مقام کو درک کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ امام کی والدہ صاحب معرفت ہوتی ہیں. اگر جناب فاطمہ بنت اسد کا پچھلے ہفتے یا ایک مرتبہ ذکر کیا تھا تو وہ 12 اماموں کی ماں اور جناب خدیجہ 12 معصوموں کی ماں، 11 امام اور ایک جناب. یاد رکھیے گا کہ
کہ اس خاتون کی معرفت کا وہ لیول تھا کہ حضور اکرم پر جب وحی نازل ہوئی تو حضور اکرم کہیں اور نہیں گئے، ڈائریکٹ جناب خدیجہ کے پاس آئے ہیں۔ جناب خدیجہ نے چادر اڑائی ہے، کسی کافر کے پاس نہیں لے گئی ہیں کہ دیکھو یہ ہو کیا رہا ہے، اس لیے خود ایمان کی اس منزل پر تھی جس پر انہیں پتا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اب باقاعدہ طور پر اعلان کرنے کا کہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو خاتون اس سے پہلے کہ رسول اکرم اعلان رسالت و نبوت کریں رسول اکرم کا ساتھ دیتی ہوں، تو جب اعلان ہو جائے تو ساتھ کیوں نہیں دے گی؟ لیکن تاریخ کا ظلم کیا ہے؟ تاریخ کا ظلم یہ ہے کہ جتنے بھی واقعاً نیک، واقعاً اچھے، واقعاً رسول اکرم کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کو تو انہوں نے سائڈ پہ کیا ہوا ہے، اور جنہوں نے دیر تک شراب کا فائنلی حرام کروائی گئی، اس سے پہلے جب جائیں مدینہ اللہ آپ کو نصیب کرے، آمین تو کہہ دیں۔ مدینہ جانے پہ نہیں، کربلا بولوں گا تو فوراً آمین کہیں۔ اللہ آپ کو 13 کے 13 معصومین کے روزوں کی زیارت نصیب کرے۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ شرح جب مدینہ تشریف لے جائے، وہ مسجد ہے جہاں کے باہر بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر پھر وہ شراب کے کنستر توڑے گئے، بوتلیں جو بھی تھا توڑا گیا اور پھینکا گیا۔ پیتے تھے تب تھا نا، اب اس کو مولا کائنات پہ ڈال دیا وہ آیت کے مطابق وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، اور اس کے بعد پھر جو بدتمیزی کا بازار گرم ہوا۔ یاد رکھیے گا دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، کس نے کیا ہے؟ تحقیق کریں، پی ایچ ڈیز کریں، اور اس کھلواڑ میں جہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام پر وہ بات آ جاتی ہے، وہاں پر صلی اللہ علیہ محمد وآلہ جناب خدیجہ کی بھی شخصیت کو اتنا توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، اور پھر دیکھیے جتنا ان کی شخصیت کو توڑنے اور مروڑنے کی کوشش کی گئی، اتنا ہی اللہ نے ان کو عزت بخشی۔ کسی نے کہا مدینہ میں کہ آپ بڑھیا کو یاد کرتے، کہا وہ اس وقت میرا ساتھ دیتی تھی کہ جب لوگ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس نے میرا ہاتھ اس وقت پکڑا جب لوگ مجھے دھتکارا کرتے تھے، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب کوئی ایمان نہیں لاتا تھا۔ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ اس کی جزیات بہت سارے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور بھی گفتگو ہمیں کرنی ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا تاریخ میں یہ تو کربلا نے تاریخ کو مسخ ہونے سے بچا لیا، ورنہ کربلا کو بھی مسخ کر دیا جاتا تو ہمارے پاس تاریخ کی حقائق اس طرح سے نہیں آتی۔ ابھی بھی بعض لوگ کہتے ہیں ہاں کربلا یہ تھی، وہ کیا کہتے ہیں، شیعوں کا ایک خیالی مسئلہ ہے، جبکہ الحمدللہ رب العالمین اہل سنت کے بڑے بڑے تاریخ دانوں نے، علماء نے اسے نقل کیا ہے۔ تو اگر کربلا جیسی چیز کا انکار کرنے کے لیے لوگ تیار ٹیلی ویژن پہ ہو سکتے ہیں، تو پھر باقی چیزوں کے بارے میں کیا نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے آپ بھی ہوشیار رہیے، بچوں کی کتابوں پہ بھی نظر رکھیے، اور اپنے بچوں کو صحیح جگہ پر بھیج کر دینی تعلیم دلوائیے تاکہ انحراف سے بچ جائیں۔ پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، عبادات کو قبول فرما، تیری عبادت کی لذتیں عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، پالنے والے ہماری عاقبت بخیر فرما، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ گرامی ماہ رمضان، لوگ مشکلات میں، پریشانیوں میں،
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور آگے آیت ٹائم کم ہے، اور اللہ کی راہ میں دے دو وہ جو اللہ نے تم دیا ہے اس میں سے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور تم کہو کہ پالنے والے تھوڑی فرصت دے دے تاکہ تیری راہ میں خرچ کر دیں۔ عزیزان گرامی، لوگ پریشان ہیں، لوگ مشکلات میں، آپ کے رشتہ دار آپ کے اطراف میں، آپ کے شہر سے باہر، آپ کے ملک میں، مومنین کے لیے کسی طرح سے تعاون کیجئے، ان روزہ داروں کی مدد کیجئے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں شفا کامل عطا فرمائے۔ یہ موقع سنہری موقع ہے، اور اگر اس موقع کو ہم نے ہاتھ سے جانے دیا پتہ نہیں پھر موقع ملتا ہے نہیں ملتا۔ اس لیے کہ ماہ رمضان میں رسول اکرم نے اس خطبے میں فرمایا تھا اتقوا نار جہنم، اتقوا نار جہنم، جو نقل کیا جاتا، جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، ولو بشق من التمر، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا کھلا کے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہے رسول اللہ اگر وہ ٹکڑا بھی نہ کھلا سکتے ہو، کہا تھوڑا سا پانی پلا کے افطار کراؤ تاکہ اللہ تمہیں جہنم سے بچائے۔ اب اس سے اچھا اللہ نہیں مل سکتا، اور اس سے اچھا زمانہ نہیں مل سکتا کہ جب آپ کی چھوٹی سی نیکی کو اللہ تعالیٰ میگنیفائی کر کے ہزاروں برابر کر دیتا ہے۔ اس لیے روزہ داروں کا خیال کیجئے، مدد کیجئے، لوگ پریشان حال ہیں، مسلسل رابطہ کرتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا۔ درود پڑھ دیں محمد۔ اگرچہ کہ میں سیاسی صورتحال کی طرف توجہ نہیں دلانا چاہ رہا تھا، لیکن جوڈیشری کو بھی پوری طرح سے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال پیدا کر دی گئی۔ لگتا ہے جو دشمن ہے، پھر میں کہوں جو دشمن ہے، وہ وہاں تک پہنچ رہا ہے جہاں تک اس کی رسائی نہیں تھی، اور جس طریقے سے جوڈیشری سسٹم کو ڈیمیج کیا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم آئندہ کتنے سال لگیں گے کہ یہ سسٹم پھر سے اپنے پیر پر کھڑا ہو اور لوگوں کو انصاف دلا سکے۔ بہرحال دعا یہی کیجیے، اس لیے کہ کھلواڑ ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے، اور ملک کی جو آخری امید تھی اس میں بھی انہوں نے دراڑیں ڈال دی ہیں۔ میں تمام اطراف کو، میں دونوں طرف نہیں کہتا، میں تمام اطراف کو روزے کی حالت میں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا را تمہیں اپنی آخرت کا خیال ہو یا نہ ہو، اس پیارے ملک کا خیال رکھو۔ 27 رمضان کی رات اللہ تعالیٰ نے اسے آزادی دی تھی، اور یہاں سے نکل جائیے اور گلستان جوہر وہاں چلے جائیے، کراچی کے سرجانی کے آخر تک چلے جائیے، آپ کو الحمدللہ ٹھیلوں پہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں نظر آئیں گی۔ یہ ملک نعمتوں سے بھرا ہوا نہیں، لدا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پر خصوصی مہربان ہے، لیکن نہیں معلوم ہمارے کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ایسے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے۔ اور میں تعجب کرتا ہوں کہ سابق آرمی چیف کسی کو انٹرویو دیتے ہیں اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں جن کا باہر آنا ملک کے لیے کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمارا ایک احترام تھا، ہمارا ایک پردہ تھا، معصوم کوئی بھی نہیں، معصوم 14 اور انبیاء وہ ختم، اس کے بعد قصوروار لوگ ہیں، لیکن بعض قصوروار جان بوجھ کے ہوتے ہیں، بعض حالات کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، ہمارے سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ سابقین جو فوج کے تھے اور ان کے بارے میں اس طرح سے باتیں آنا شروع ہوں گی، تو اگر کپڑے اترنا شروع ہوئے تو پھر سب کے اتریں گے۔ مت کیجیے یہ کام، ہمیں پسند نہیں ہے کہ کوئی سابق جنرل ہے اس کے برائیاں آنا شروع ہوں، نہ ہمیں ان سے محبت ہے نہ ہمیں ان سے دشمنی ہے، ہمیں محبت اس ملک سے، اور اس ملک سے جو محبت رکھے ہمیں اس سے بھی محبت، اس لیے کہ اس ملک میں ہمیں آزاداری کی آزادی ہے، اس ملک میں ہم اپنے مکتب کی ترویج کر سکتے ہیں، اس ملک میں ہم اسلامی بھائی چارے کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو رسم پیدا ہوئی ہے کہ سابق آرمی چیف آ کے انٹرویو دیتا ہے اور انٹرویو میں ایسی باتیں آتی ہیں، یہ نہ زیب دیتا ہے ان شخصیتوں کو، نہ ملک اور قوم کے لیے مفید ہے۔ اس طرح سے خطرے آگے بڑھتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، صورتحال سیاسی یہ ہے
کہ فلسطینیوں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور اس سال یوم قدس 23 رمضان مبارک کو ہوگا۔ تھوڑی دیر شرکت کیجیے، لیکن یوم قدس کے جلوسوں میں جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں پر شرکت کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، جو بھی ظالم ہے اس کے مقابلے میں کھڑے رہو، اور جو مظلوم ہے اس کا تم ساتھ دو۔ آپ نے مظلوم کی حمایت کرنی ہے اور اس کے ذریعے آواز اٹھانی ہے۔ مت کہیں میری آواز کہاں پہنچے گی، آپ نے صرف فرشتوں کے درمیان میں فرشتوں کو یہ لکھوا دینا ہے کہ میں مظلوم کی حمایت کے لیے نکلا تھا۔ درود پڑھ دیں محمد۔ ایک چیز پہلے بھی کہی تھی، اب اخبار میں بھی آ گئی ہے کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ایپس آئی ہوئی ہیں کہ آپ بغیر سود کے قرض لیں، بغیر سود کے قرض لیں۔ ظاہری طور پر تو بغیر سود کے قرض ہوتا ہے، لیکن ایک طرف سے وہ سود سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے آپ نہیں جانتے ہیں، آپ جب اپنے موبائل کے اس میں یس لکھتے ہیں اس کے لیے، ورنہ وہ قرض آپ کو نہیں دیتا، وہاں سے آپ کے موبائل کا ڈیٹا جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ ابھی بہت سے لوگ بیچارے اب یوٹیوب پہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، بہت سے راز ان کے جو ہیں ان کے موبائل میں ہوتے ہیں وہ چلے گئے ہیں۔ کسی بھی قسم کے قرض الحسنہ کی اسکیم جو سوشل میڈیا پہ، جو انٹرنیٹ پہ، جو کیا کہتے ہیں پلے اسٹور وغیرہ میں ایپس ہیں، مت لیجیے۔ شرعی مسئلہ ایک طرف ہے، دوسری طرف سے آپ کے موبائل کے ڈیٹا کے چوری ہونے کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اور لوگ اس وقت پریشان ہیں۔ 10,000 روپے ملے ہیں لیکن لاکھوں روپے کی آبرو جو ہے ان کی جا رہی ہے۔ اس لیے خدا را ہر چیز پر فوراً اعتماد مت کریں۔ آخری تقریباً بات ہے، آج شاید سورہ جمعہ بھی نہ پڑھا سکوں، مجھے معاف کیجیے گا، بہرحال اپنی جگہ پر مسائل ہیں صحت کے۔ دعا بھی کیجیے کہ اللہ مجھے مزید بہتر صحت عطا کرے تاکہ میں اور اچھی طرح سے خدمت کروں۔ یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ تصویر ویڈیو وائرل ہوئی کہ 3 لوگوں کو کھینچ کے لے جا رہا ہے، اب ہم کر کیا رہے ہیں؟ ایک چیز کہیں کی تھی، دوسری چیز کہیں کی تھی، ملائی اور لوگوں تک پہنچا دی، اور ایک عجیب گھبراہٹ کا عالم پیدا کیا گیا کہ مثلا فلاں شہر میں یہ ہوا۔ یہ ملتان کے، ہم نے حالانکہ اس کی وضاحت چلائی لیکن سب تک نہیں پہنچی، یہ ملتان میں 3 ڈاکوؤں کے ساتھ ہوا ہے، ان کو کھینچ کے لے جایا گیا۔ صحیح ہے غلط ہے اس پہ بات نہیں کر رہا۔ پاکستان کی کسی شہر میں بھی شیعہ سنی اتحاد میں کوئی مشکل نہیں ہے، اہل سنت ہمارا احترام کر رہے ہیں، ہم ان کا احترام کر رہے ہیں۔ اگر ایک آدھ جگہ کہیں ہوئی ہے تو الحمدللہ شیعہ علماء کونسل کے ذمہ داران گئے، مجھے فون کیا انہوں نے، جب میں نے وہاں کے علاقے والوں کو پوچھا، ظاہر ہے مرکزی سیکرٹری جنرل تو میری تو ذمہ داری بنتی، میں نے پوچھا، تفصیلات لیں، سحری کے پرسوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بتایا کہ ایک مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے، ایک اور مسئلہ ہے، اس کو ہم نے بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ اتحاد بالمسلمین کا فائدہ یہی ہے نا کہ غلط فہمیوں کو دور کریں۔ تو خدا را کوشش اگر ہو بھی تو فعلاً نہ چلیں، ہم ذمہ دار ہیں آپ کی طرف سے، اگر کوئی چیز ہے تو اس کو فوراً حل کرتے ہیں، تاکہ ہاں آپ ہمیں ضرور بتائیں، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، لیکن عوام کو وہ چیزیں آپ نہ بھیجیں تاکہ اس طرح کی غلط فہمی کی وجہ سے۔ دیکھیں معاشرے میں اس وقت شیعہ سنی اتحاد عروج پر ہے، مسائل ہیں، کب مسائل نہیں تھے، عروج پر ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یوم قدس ریلی میں شیعہ سنی حتیٰ کرسچن حتیٰ ہندو حتیٰ سکھ بھی انشاءاللہ شامل ہوں گے اور بتائیں گے کہ فلسطین مظلوم، اور میں نے ریکویسٹ کی کہ کشمیروں کا بھی ذکر کیا جائے، اس لیے کہ ان پر بھی بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں۔ آخر میں یہی ریکویسٹ کروں گا، جناب خدیجہ کا واسطہ، اپنے بیوی بچوں سے محبت سے پیش آئیں، احترام سے پیش آئیں، انہیں عزت دیں، انہیں محسوس کروائیں کہ آپ کے دل میں ان کی عزت موجود ہے۔ آپ دیکھیے گا آپ کے گھر کا ماحول بہترین ماحول ہو جائے گا، اس لیے کہ جب آپ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ان کی بیٹی اور ان کی بیٹی، واقعی عجیب ہے، وہ جناب خدیجہ، پھر جناب فاطمہ زہرا، پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ، یہ معرکۃ الآراء خواتین ہیں جن کو تعریف، ان کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ جب گھر جائیں
تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے آپ تھکے ہوئے ہیں پورے دن کا روزہ ہے، احترام سے پیش آئیں، عزت سے پیش آئیں۔ اگر گھر میں کام نہیں کر سکتے تو کوئی خرابی پیدا نہ کریں، پالنے والے تیرے گناہ گار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، بے گناہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کے بچوں کے رشتے نہیں وہ رشتے عطا فرما دے، مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما دے، شہیدوں کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دے، پالنے والے جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ اے رب العزت ہماری عبادت اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کریں، لیکن ہم اپنی حیثیت سے تیرے سامنے عبادت انجام دیتے ہیں، تو اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں اجر عطا فرما، اپنے سے محبت کی توفیق عطا فرما دے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔